أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر ہماری چل رہی ہے. آیت نمبر 15 سے 18 تک کی تلاوت ہوئی. 15, 16, 17 اور 18. ہمارا جو مضمون اس سورت کا زیادہ تر ہے وہ اللہ پاک کی عظمت ہے، اللہ پاک کی بڑائی ہے، اور باقی جتنی مخلوق ہے سب کی چھوٹائی کا بیان ہے اور سب کی محتاجی کا بیان ہے، اور سب لوگوں کو دعوت ہے اللہ جل جلالہ کو ایک ماننے کا. اللہ جل جلالہ ایک ہیں، اور سارے نبی جتنے ہمارے رب نے بھیجے ہیں سارے سچے نبی ہیں، اور دین جو آسمان سے اترا ہے وہ بھی سچا دین ہے، سچا مذہب ہے. اور اللہ جل جلالہ نے جو کچھ نبیوں کے اوپر اتارا ہے وہ بھی سچ ہے، اور ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اس سچ کو لیں، سچ کو سمجھیں، سچ کو قبول کریں، سچ پہ زندگی گزاریں، اور سچ ہی پہ ہماری موت آئے. تو ان آیات کے اندر یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان آیات میں اللہ پاک سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایک ساری کائنات کے لوگوں، یعنی چونکہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. جیسے اللہ کی ذات وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی اللہ کا کلام وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو دعوت ہے ساری انسانیت کو، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ جل جلالہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اور اللہ پاک کو ایسی تعریف ہے کہ بذات خود ان کی ذات ہی ایسی ہے جو تعریف کی مستحق ہے. لہٰذا جب ایسی ذات ہے تو اس ذات کو ایک تسلیم کرنا، اس کے سامنے دبنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کی دعوت ہے تمہیں. اور اگر تم اس کو نہیں مانو گے اور اپنی زندگی آزادانہ گزارو گے اور اپنے آپ کو کسی کے پابند نہیں بناؤ گے، تو اللہ پاک کی ذات کو پورا اختیار حاصل ہے. وہ اللہ تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور کو لا کر کے بسا دیں گے. اور اللہ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، اور بارہا اللہ پاک ایسا کر بھی چکے ہیں. جن لوگوں نے علاقوں کے اندر سرکشیاں کی، اللہ پاک کو ناراض کیا، تو اللہ جل جلالہ نے ان کو ختم کیا وہاں سے. انہی کی جگہوں پہ اللہ نے اور لوگوں کو بسایا، اور اللہ پاک کے وہ تابعدار تھے. جیسے فرعون کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین. فرعون اور فرعونیوں نے کتنے سارے محلات چھوڑے، کتنے سارے باغات چھوڑے، کتنے سارے چشمے چھوڑے، کتنے ساری کھیتیاں چھوڑیں، کتنا سارا پیسہ چھوڑا. یعنی گئے اور ہم نے ان کو پانی میں غرق کیا،
اور پھر ہم نے ان کی تمام دولت کا وارث کسی اور کو بنایا، تو اللہ پاک کر سکتے ہیں، سارے کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس لیے نجات کس چیز میں ہے؟ نجات تابعداری میں ہے، آزادی کے اندر نجات نہیں ہے۔ اس لیے یہ والی بات جو یہاں پر ہے 5ویں پارے کے بالکل آخر میں بھی یہ بات ہے، اِن یشاء یذھبکم ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اللہ جل جلالہ اگر چاہیں تمہیں ختم کر دیں، کسی اور کو لے آئیں، اگر تم اپنی سرکشی سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تمہیں ختم کر دیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں اور اس پر بھی قادر ہیں، یہ بھی اللہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر دنیا کے اندر ایسے نقشے اللہ پاک دکھاتے ہیں، اچھے اچھے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، حالات خراب کر دیتے ہیں، وہاں سے اللہ نکال دیتے ہیں۔ پھر درمیانی جگہوں پہ آ جاتے ہیں، وہاں سدھرتے نہیں ہیں تو اللہ پاک وہاں سے اٹھا کے کہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ توبہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ حالات ٹھیک کر دیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے تو اسی حال میں رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں اپنے بنگلے میں رہتے تھے اور آج جو ہے وہ ایک عام سی جگہ پہ کرائے پہ بھی جگہ نہیں ملتی۔ تو اللہ کی ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس لیے نجات اسی میں ہے، تابعداری کے اندر ہے، عاجزی کے اندر ہے، دبنے کے اندر ہے، جھکنے کے اندر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آؤں گا، اور یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں نا یہ میرا سسٹم خراب نہیں ہو سکتا، تو وہ سسٹم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں میرے ہاتھ میں، حالانکہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ میں تو اپنا پیشاب بھی نہیں ہے۔ پیشاب اگر صحیح پیشاب نہ ہو اور پیشاب رک رک کے آئے، جلن کے ساتھ آئے، تو یہ اس کو بھی نہیں کھول سکتا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھوک بھی نہیں ہے، اگر بھوک نہ لگائے اللہ پاک تو یہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ تو بھوک کا لگنا یہ بھی اللہ لگاتے ہیں۔ پھر کھانا آدمی کھاتا ہے، اس کا ہضم کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ کھانا کھا لیتے اوپر پڑا رہتے، ہضم ہی نہ ہو، نیچے ہی نہ جائے، اور پھر بیت الخلاء ہی نہ ہو۔ یہ سب چیزیں یعنی اس سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب اللہ کے پاس ہے۔ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، ہر چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ تقدیر اندازہ لگانا، کسی کو ناپ تول کے رکھنا، تو یہ سب چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب لوگ پیش ہوں گے، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا، نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، گناہ بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ کوئی ایسا نہیں کر سکے گا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا لے کہ جی نعوذ باللہ میرے پاس تو کفر ہے، بھائی تم لے لو، مجھے ایمان دے دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یوں ہو سکے گا کہ اگر ایک کافر نے، ایک گناہگار نے دوسرے کو گمراہ کیا ہو تو اس کی گمراہی پہ جتنی خامیاں آئی ہوں تو اس کی خامیوں میں کمی نہیں آئے گی اور اس کے گناہوں کا بوجھ ادھر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے گمراہ کیا 1000 لوگوں کو، تو 1000 لوگ وہ تو اپنی اپنی جگہ پہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن ان 1000 لوگوں کے گمراہی پر جتنی سزائیں ہیں وہ سب ادھر بھی آئیں گی۔ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا، جو کسی اچھی چیز کی بنیاد رکھتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نماز پڑھیں، میں نے 1000 لوگوں کو نمازی بنایا، تو ان 1000 لوگوں کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ مجھے میری نماز کے ساتھ 1000 لوگوں کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اور خدا نہ کرے اگر کسی آدمی نے کسی کو گمراہ کیا 1000 لوگوں کو، وہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ تو اپنی اپنی سزا اس کو ہوگی، ان کی گمراہی پر جتنا وبال ہوگا اس گمراہ کرنے والے کے وبال کے ساتھ وہ 1000 گمراہیوں کا وبال بھی ہوگا۔ یہ تو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے۔ اس میں 20ویں پارے کی ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی،
سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع اللہ پاک فرماتے ہیں، بلکہ پہلے رکوع ہے میرے خیال سے، پہلے رکوع ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ضرور بالضرور یہ گمراہ کرنے والے اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے گناہوں کا، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ والا بوجھ تو اٹھے گا لیکن وہاں کم نہیں ہوگا۔ اچھا، کون سا بوجھ نہیں اٹھے گا؟ اب بار بار پڑھتے ہیں، 15ویں پارے میں بھی یہی آیت ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور 15ویں پارے میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، اور ایک اور جگہ بھی آگے جا کر کے ہے بالکل اسی طرح کی آیت، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ حضرات ایک قصہ لکھتے ہیں احادیث کے اندر، ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہمارے نبی نے بیان کیا ہے تو یقینی طور پر ہوگا، اور ہمارے رب نے بیان کیا، ابھی ہوا نہیں ہے، قیامت ابھی آئے گی، لیکن اتنا یقینی ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسے بیان کیا، کہ ایک باپ آئے گا قیامت کے دن، اپنے بیٹے سے کہے گا، بیٹا مجھے جانتے ہو تم؟ ہاں ابا جان میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے تیرے ساتھ کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہاں ابا جان آپ نے مجھے بہت اچھا پڑھایا تھا، اور میں بہت بڑا افسر بنا تھا، اور میں بہت، میرے سارے کام سیٹ ہو گئے تھے آپ کی وجہ سے، اور آپ نے بچپن میں میرا بڑا خیال رکھا، پھر مجھے پڑھایا، بڑا ہوا میں، میری شادی کرائی، مجھے گھر دلایا، یہ سارے کام ابا آپ نے کیے میرے لیے، آپ نے بہت تکلیف میرے ساتھ اٹھائی، بیٹا تمہیں پتہ ہے میں آج پھنسا ہوا ہوں، مجھے ایک نیکی چاہیے، صرف ایک نیکی، اور ایک نیکی دے دو گے نا تم تو میں بچ جاؤں گا، اور دوزخ کا فیصلہ میرا ختم ہو جائے گا۔ وہ کہے گا، ابا جان آپ نے بہت چھوٹی سی چیز مانگی ہے لیکن میں خود پریشان ہوں، اگر یہ نیکی میں نے آپ کو دے دی تو میرا فیصلہ دوزخ کا ہو جائے گا، اس لیے ابا جان میں بہت معافی مانگتا ہوں آپ سے، میں آپ کو ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ پھر یہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا، بیوی کو کہے گا، دیکھو میں نے تیری ہر خواہش پوری کی تھی، اور جو تو نے اپنی تیرے دل میں آیا اور میں نے پورا کیا، اور کہاں کہاں میں تجھے گھمانے لے گیا، اور کیا کیا میں نے تجھے کھلایا پلایا، اور کیا کیا، تیری ساری خواہشات میں نے پوری کی، آج میں پھنسا ہوں، مجھے ایک نیکی چاہیے۔ تو وہ کہے گی کہ آپ واقعی میں میرے بہت محسن ہیں، اور آپ کے میں مانتی ہوں سارے احسانات، لیکن میں خود پریشان ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی بہت قریبی اولاد، پوتے ہو گئے، بھائی ہو گئے، اپنی ماں ہو گئی، اپنی سگی ماں، اور اپنا سگا باپ، اپنا باپ، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنا بیٹا، یہ سب جواب دے دیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی، اور قرآن پاک کی آیت سورہ عبس و تولی، اس کے بالکل آخر میں ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج آدمی اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور سب کچھ ان کے نام پہ کر دیتا ہے، لیکن وہی بچے اخیر میں، اگر یہ آدمی نیک نہ ہوا تو وہ بچے اس کے نافرمان بن جاتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے۔ اگر یہ آدمی خود صحیح نہیں ہوا تو یہ بچے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یعنی ایسے آنکھوں دیکھے قصے آتے ہیں سامنے کہ آدمی کا جی اس دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے، بالکل آنکھوں دیکھ کے قصے۔ یعنی ایک آدمی، ہمارے ایک دوست بیان کر رہے تھے کہ میرا ماموں زاد بھائی SIUT کے اندر جو ہے وہ اس کو تکلیف ہو گئی تو میں ساتھ چلا گیا، رات کے 2 بج رہے تھے، تو کہے کہ ایک بڑی عمر کے صاحب وہ لائے گئے، اور بالکل اس کی نزع کی حالت تھی، اور اس کے بیٹے اس کے ساتھ تھے، اور اس کو لٹایا ہوا ہے، اور بالکل آخری مراحل چل رہے ہیں۔ خدا کی شان، وہ بیٹے جو ساتھ ہیں، باپ کی جان نکل رہی ہے تو وہ بیٹے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں اس فائل پہ سائن کرو، اس لیے کہ یہ اگر آپ نے سائن نہیں کیا تو یہ بھائی جو ہے وہ مجھے یہ جگہ نہیں دیں گے، اس فائل، باپ کی جان جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس فائل پہ سائن کرو۔ اب وہ ہلکی ہوش میں ہے، وہ سائن نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں سائن کرو۔ یہ ہمارے دوست نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے بیان کی، یہ دنیا ہے۔
اسی طرح وہ آدمی جس نے اپنی یعنی ایسی زندگی گزاری اور ایسا وہ بڑے رتبے پر تھا اور ایسی اکڑ کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اور آج اس کے بیٹے نے پولیس منگوا کر کے اپنے سگے باپ کو گھر سے نکالا، اپنے بنگلے سے نکالا۔ وہ نہیں نکل رہا، اس نے کہا نکالو میرے باپ کو نکالو۔ پھر اس کی بیٹی آتی ہے امریکہ سے اور اس اپنے باپ کو سنبھالتی ہے، اور باپ کا کیا حال ہے کہ جیسے بچوں کو وہ رال ٹپکتی ہے، یہاں لگاتے ہیں کپڑا، اسی کو وہاں کپڑا لگائے ہوئے۔ یہ ایسے ہی ہے سب کچھ۔ ہم تو اس وقت ہوش میں ہیں، سب چیزیں صحیح ہیں ہماری، تو ہم کہتے ہیں ہاں اچھا ایسا ہو سکتا ہے میرے ساتھ، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے رشتے جتنے بھی ہیں اگر ان میں دین نہ ہونا تو یہ دشمن ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ہمارے رب فرماتے ہیں جتنی دوستیاں ہیں سب دشمنی میں بدلیں گی، اگر دین ہوگا تو وہ صحیح ہے، دین نہیں ہے تو یہ سارے یہ مما اور پپا اور فلانا فلانا سب ایسے ہی ہے۔ اگر دین ہے تو یہ مما اور پپا جو ہے یہ ہمیں کام دیں گے، اور اگر دین نہیں ہے نا تو یہ سارے جھوٹ کے جملے ہیں، یہ سب ایسے ہی ہے۔ اس لیے دینداری کو توجہ دیں۔ یہ جو بچے ہمارے سو رہے ہیں نا اس وقت گھروں میں، اور ہم نے ان کو فجر میں نہیں لے کے آئے اور ہم بھی نہیں آتے، تو اس کا جواب یہ نہیں کہ وہ دیں گے، ہم بھی دیں گے وہ بھی دیں گے۔ ان کو اٹھائیں، ان کو نمازوں میں لائیں، ان کو آگے رکھیں۔ آپ ان کے بخار کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ ان کی تکلیف کو، خدا نہ کرے کوئی ان پہ آفت آ جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کا نماز نہ پڑھنا، مسجدوں میں نہ آنا، ان کا دین کی طرف نہ لگنا، یہ ہمارے لیے وبال ہے، ہمارے لیے مصیبت بنیں گے۔ تو ان بچوں کی دینداری کی فکر کرنا، ان کو دین کے پاس لانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ ہمارے رب فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی باپ اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گا، اور ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گی، کتنا خیال رکھتی ہے لیکن ایک نیکی بھی نہیں دے گی۔ اور اس کی ایک اور دلیل سورہ لقمان کی آخری آیت، لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، باپ اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی بدلہ نہیں دے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرما رہے ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن اچھا اگر کوئی گناہ گار آدمی بلائے گا آ جاؤ بھائیوں میری مدد کرو، تو لا یحمل منہ شیء، اس سے کوئی بوجھ نہیں ہٹایا جائے گا گناہوں کا، اگرچہ ولو کان ذا قربا، بہت قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا نبی آپ اس لیے پریشان نہ ہو، آپ تو بڑے دل سے دعوت دے رہے ہیں اور بڑی رو کے آپ بات کر رہے ہیں اور بہت غم کے ساتھ آپ کے، لیکن آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ کی دعوت کا اثر اس پر ہوگا جو طالب حق ہوگا، جو سچی طلب والا ہوگا وہ آپ کی بات کو لے گا۔ وہ سچی طلب کی نشانی جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے، سچی طلب کی نشانی جو نمازوں کی پابندی کرے، سچی طلب کی نشانی سچی طلب کی نشانی جو اپنے آپ کو اندر سے پاک کرے، حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں سے، ان گن سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ سچے طالبین کی نشانی ہے، ان کو تو آپ سے فائدہ ہوگا، باقی تو آپ بیان کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہا، اس پہ آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ غمگین نہ ہو، اس لیے کہ آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا، باقی لینے والا وہ لے لے گا۔ ہاں جس کی زمین ٹھیک ہوگی تو وہ بیج کو قبول کرے گا، اور بیج پھٹے گا، اس میں درخت اگے گا، اور جو زمین قابل کاشت نہ ہو آپ بیج ڈالیں گے بھی، بیج ضائع ہو جائے گا، بیج بہہ جائے گا، اس لیے کہ زمین نے لیا نہیں۔ کیوں؟ زمین میں سچی طلب ہی نہیں ہے۔ تو اگر دل کی زمین میں سچی طلب ہے
تو وہ تو فکر مند ہوگا اور آئے گا نمازوں میں، اگلی صفوں میں ہوگا، اپنے آپ کو سدھارے گا۔ نہیں تو نہیں، جو آدمی کہتا ہے نہیں تو نہیں، اس لیے کہ مذہب میں کوئی مجبور کسی کو نہیں کر سکتا، نہیں تو نہیں، اور ہے تو پھر ساری خیریں یہیں پر ہیں، سارے مسئلوں کا حل وہ یہیں پر ہے۔ تو یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے وہ۔ تم اس کی تعریف کرو نہیں کرو، وہ تو اس کی تعریف ہے ہی ہے۔ تم تعریف کرو گے نا، تم تعریف کرو گے تمہیں فائدہ ہے، اگر تم نہیں کرو گے تمہارا نقصان۔ اچھا تم تعریف کرو گے، ان کا کچھ ایسا نہیں ہے کہ گریڈ میں اضافہ ہوگا، وہ اونچے گریڈ والے ہیں، تم تعریف کرو گے تمہارا گریڈ اونچا ہو جائے گا، تم تعریف کرو گے تو تمہارا، کیونکہ وہ تو بذات خود قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق کو وجود میں لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اللہ ایسا کرتے ہیں، دنیا میں رد و بدل ہوتی ہے، یوں کیا ادھر کر دیا، ادھر کچھ اور کو لے آئے، وہ تو اللہ ہے۔ اس لیے جو جتنا تابعدار رہے گا، دب کے رہے گا، عاجز رہے گا، وہ تو باقی رہے گا، اور جو اکڑ کرے گا تو وہ باقی بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے طبیعتوں سے اکڑ کو ختم کرنا، اپنی زبانوں کو دبا کے رکھنا، ہر بات کہہ دینا، کسی کا دل جلا دینا، کسی کا دل دکھا دینا، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس کسی پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہوگا، یعنی گناہگار، وہ اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا، آؤ بھائیوں یہ بوجھ ذرا اٹھا دو، تو ان کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دے رہا ہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے۔ جو شخص میں نے غسل کیا تو میں پاک ہوا، میری وجہ سے زید تو پاک نہیں ہوا، میں نے دھلے ہوئے کپڑے پہنے تو میں نے پہنے نا، سامنے والے نے تو نہیں پہنے، تو میرا نفع مجھے ملے گا۔ میں نے قرات کی، جو قرات کا فائدہ مجھے ہوا، سننے والوں کو تو نہیں ہوا، سننے والوں کو فائدہ ہوا لیکن وہ سننے کا ہوا، کرنے کا فائدہ الگ ہے، کرنے کا فائدہ الگ ہے، اور تدبر کا فائدہ الگ ہے۔ تو کرنا، خود بذات خود ایک کام کرنا، وہ بہرحال نفع رکھتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے، اور آخر کار ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔